ایک چھوٹا سوال ہے، پھر اس سے آگے جوڑتے ہیں سلسلے کو کہ پھر پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے، تو یا آپ لوگ شامل ہوں گے یا وہ جیسے چاہیں وہ کر لیں؟ جی پہلے تو دیکھیے نا، نمبرز کیا کہہ رہے ہیں؟ نمبرز کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی 10 نشستیں ہیں، ہماری 8 ہیں۔ 8 کا مطلب ہے کہ ہمیں گلگت بلتستان اسمبلی میں ابھی اسپیشل سیٹس کا فیصلہ نہیں ہوا، 1/3 نشستیں الحمدللہ مسلم لیگ نے، وہاں بہت اچھا ایک ہم کہتے ہیں حوصلہ افزا رزلٹ ہے۔ چلیں ہائیسٹ نمبر نہیں ہے، تو اب 10 اور 8 مل کر 18 کی تو ایک کلیئر گورنمنٹ بنتی ہے، جو کہ انشاءاللہ بنے گی آنے والے دنوں میں، اور اپنی اگلے چند دنوں میں آزاد اراکین کا بھی فیصلہ ہو جائے گا، تو ہم مل کر وہاں گورنمنٹ بنائیں گے۔ اور ابھی یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ جی جو ہے چیف منسٹر کس جماعت کے ہوں گے، اور اس کو ایجنڈا کو ڈرائیو کرنا ہے کہ یہ صرف سیاست نہ ہو، اور صرف یہ ہے کہ ہم یہ نہ کہیں گے اچھا جی ہم جو ہے وہ عوام کو یہ دیں گے یا وہ دیں گے۔ گلگت بلتستان میں بھی 2 بڑے سنجیدہ ایشوز ہیں جس پر کام کرنا ہے وفاق کو جی بی گورنمنٹ ساتھ مل کے، اور ایک تو یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تجارت کا معاملہ ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے، ایک سیکنڈ، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ گلگت میں کھڑے ہو کہ آپ خود، میں نے آپ کی وہاں تقریریں سنی ہیں، لاہور کراچی کا جو ہے وہ آپ تقابلی جائزہ پیش کرتے رہے ہیں، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم مخلوط حکومت بنائیں گے، تو پھر وہ جو مخلوط حکومت ہوگی وہ کس کا ایجنڈا جو ہے وہ فالو کرے گی اور کون اس کو کلیم کرے گا؟ جی یہی تو ہماری موجودگی کا، اور اب ایک ماشاءاللہ بڑی توانا موجودگی ہے کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چلیں اگر لاہور نہیں بن سکتا تو کراچی نہیں بن سکتا، تو میرا شہر گجرانوالہ تو بن ہی سکتا۔ نہیں، اب یہ بتائیں نا کہ پھر اگر آپ مخلوط حکومت وہاں بناتے ہیں تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں، وہ یہی بنے گا کہ جو 2 سیریس ایجنڈاز ہیں وہ ہم پش کریں گے۔ ایک تو وفاقی حکومت سے اس کا براہ راست تعلق ہے کہ چائنا کے ساتھ جو تجارت ہے اور چائنا کے جو شہریوں کا ویزے کی انٹری ہے، اسے ہمیں جو ہے وہ لبرلائز کرنا ہے اور کھولنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں سردیوں میں بجلی کی فراہمی کا جو بحران ہے اس پر کام کرنا ہے۔ اس کے بعد باقی جو ہے وہ انفراسٹرکچر کے ایشوز ہیں، وہ مسلم لیگ نون کی ایکسپرٹیز ہے، اور اس کو مجھے یقین ہے کہ جو جی بی گورنمنٹ نہیں بنے گی اس کو وفاق کی بھرپور حمایت حاصل ہوگی، لیکن ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ یہ انفراسٹرکچر جو ہے وہ پھر لاہور سے انسپائر ہو، کراچی سے انسپائر نہیں۔ اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ یہ بات کہی جا رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس بات کو کہتے ہیں کہ مشکل ہو جائے گا اگر رکاوٹ کھڑی کی گئی، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ گلگت بلتستان کے بعد آزاد کشمیر کے انتخابات آ رہے ہیں، تو یہ جو بجٹ کا ہاتھی نکالنا ہے، اور اس ہاتھی کو نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی کی جو ایک طاقتور حمایت کی ضرورت ہے، تو گلگت بلتستان میں بھی ان کی حکومت ہوگی، اور آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی کوئی بات ہو رہی ہے؟ جی آزاد کشمیر میں تو مسلم لیگ نون میں کہہ سکتا ہوں کہ سیاسی طور پر جی بی کے مقابلے میں تو بہت توانا ہے، تو وہاں میری پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون ہی حکومت بنائے آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر اور یہ بجٹ کا مرحلہ آرام سے گزر جائے گا؟ بجٹ کا مرحلہ دیکھیے، یہ بیک وقت جب مخلوط حکومت میں جماعتیں ایک دوسرے سے نیگوشیٹ کرتی ہیں تو بہت ساری چیزیں ٹیبل پر آتی ہیں، تو لیکن اب جب کہ خوش اسلوبی سے جی بی کے الیکشنز ہو گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کا صرف ایک ایجنڈا تو نہیں ہے، ان کا تو بجٹ میں بھی بڑا سیریس ایجنڈا ہوتا ہے، وہ بھی ایک تجربہ کار اور پرانی جماعت ہیں ان سارے حوالوں سے، تو وہ سارا ایجنڈا اس وقت نیگوشیٹ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف میٹنگز پرائم منسٹر بھی تشریف لے گئے تھے ایوان صدر میں، اور ڈپٹی پرائم منسٹر بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو 1-2 دن میں یہ نیگوسیشن ہو کے بجٹ کا جو پروسیس ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور اصل میں تو بجٹ کا پروسیس شروع تبھی ہوگا جب کنسنسس ہو جائے گا، تو ایک دفعہ بجٹ پیش ہو جاتا ہے تو پھر میرے خیال میں تو اس کے پیسج میں انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہیں۔